السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، درود آل محمد کو رٹ کے نعت پڑھتے ہیں، حسن کے نانا کا کھاتے ہیں، بیٹھ کے گھر میں خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ اور بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ چارے یار نبی دے عاشق، کوئی نہ اسے اینا چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا چارے یارہ ورگا، آزم شان صدیق دی کی دساں اکو یار ہزارہ ورگا۔ اور مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو دکھ بھی نہیں لکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھیاروں، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے۔ الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، انا مدینۃ العلم والی بابھا، الحسین منی وانا من الحسین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب زبان کے تالے کھول کر، شیطان کی کمر کو توڑ کر، سینے کی پوری قوت صرف کر کے اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں اس یقین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ جب غلام مصطفیٰ درود پڑھتا ہے میرا رب ثواب دیتا ہے، اور جب غلام مصطفیٰ سلام بھیجتا ہے تو مدینے والا جواب دیتا ہے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پچھلے سال والا مجھے ماحول چاہیے، بڑی مہربانی تھوڑا آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جڑے میرے بھائی یہ کر کے بیٹھے ہیں گوڑے چھڑ دیو، یہ بندے دا ساہ اوکھا نکلتا ہے، میں آواز سننی ہوں، بڑی مہربانی پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائے شکر جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی غلامی کا پٹا عطا فرمایا ہے۔ مالک کا شکر ہے آج ایک بار پھر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات بزم میں نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جن دوستوں نے آج اس بابرکت محفل کو سجایا، بزم عاشق دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اراکین ہیں جنہوں نے اس محفل کو سجایا، خصوص بالخصوص احمد بھائی جو کہ بڑی محبت سے نوازتے ہیں، جن کے رابطے وسیلے حکم سے میں وزیر آباد والے دوستوں کی محبت میں گرفتار ہو کر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان دوستوں کے مال، جان، اولاد
عزت آبرو کی خیر فرمائے. آج کی بابرکت محفل کو میرا مالک ہم سب کے لیے قبر حشر میں بخشش کا سرخ روئی کا وسیلہ بنائے. جتنے بھی احباب اس بابرکت محفل میں تشریف لا چکے ہیں سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا. سب کا تعارف جناب بلال صدیقی صاحب اور بلوال سے تشریف لائے ہوئے راشد قادری صاحب کروا چکے ہیں. نقابت تھوڑا تاخیر سے شروع ہو رہی ہے لیکن الحمدللہ خیر سے شروع ہو رہی ہے. آپ تھوڑا ڈھیلے ڈھالے بیٹھے ہیں. گھر سے نکلتا ہوں تو ماں کے پیر چوم کے نکلتا ہوں. پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے، مجھ پہ مرشد کی نگاہ ہوتی ہے. 5 منٹ کی توجہ آپ ادھر دے دیجئے. 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ یہاں پر دیواریں بھی بولیں گے سبحان اللہ. سامنے جو شخصیات بیٹھی ہیں ان سے جو ڈائریکٹ کرنٹ مل رہا ہے میری طبیعت پڑھنے پہ مچل رہی ہے. اور 3 دن پہلے سرکار کے در کی بادم حاضری کے بعد واپس لوٹا ہوں. ابھی تک وہ منظر میں آنکھوں میں بسا کر اس کا مزہ لے رہا ہوں اور اپنی نوکری کا آغاز فوراً ہی شروع کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جتنی شخصیات کے نام میرے لب پر بھی ہیں اور دل و نگاہ میں بھی ہیں اور مجھے لسٹ بھی دے دی گئی ہے، انشاءاللہ سب کے نام میں پکارنے کی سعادت حاصل کروں گا. فی الوقت کے بز میں میں ہے جام جم نہیں ہے، آقا کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. تلاوت کر چکے ہیں اور میں حاضری شروع کرنے لگا ہوں. نعرہ لگاؤں گا، نعرے سے پتہ چل جائے گا آپ سننا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں. اگر کچھ سننا چاہیں گے تو نئے سے نئے کلام، نئے سے نئے اشعار جو آپ پہلی بار سنو گے میں آپ کو تحفے میں دوں گا. اور اگر آپ ڈھیلے ڈھالے رہے، خاموش رہے، ہاتھ نیچے رہے، ادھر ادھر گردن پھیر کے آپس میں گپ شپ کرتے رہے، موبائل پہ صرف سیلفیاں بناتے رہے تو معذرت سے میں کچھ بھی نہیں پڑھوں گا. آ گیا میری حاضری ہو گئی. بغیر نقابت سے سب دوستوں کو دعوت دے دوں گا کیونکہ میرے پاس سودا اتنا سستا نہیں ہے. آپ قدر کرو گے تو تحفے دوں گا، قتل کرو گے تو خاموش ہو جاؤں گا. کیونکہ جیڑے اندروں پھٹ جاندے نہیں، جیڑے اندروں پھٹ جاندے نہیں، کیتے وضو بھی پھٹ جاندے نہیں، عاشق تحفے سانپ کے رکھ دیں اور بے قدرے تے چھٹ جاندے. میں نعرہ لگاؤں گا، آپ کا نعرہ بتائے گا کہ مجھے پڑھنا ہے یا خاموش رہنا ہے. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. کچھ حضرات ابھی ڈھیلے ڈھالے بیٹھے ہیں. یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ تھک گئے ہیں. میں نہیں کہتا تھک گئے کیونکہ کمزور پارا چک نہیں سکتا، کمزور پارا چک نہیں سکتا، سچا بندہ چک نہیں سکتا. اوے تسی نہ بولو تہاڈی مرضی، غلام نبی دا تھک نہیں سکتا. نعرہ تکبیر. جس کا ہاتھ غازی عباس کے کٹے ہاتھوں کا صدقہ سلامت ہے ضرور اٹھائے. نعرہ تکبیر. ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوندا، ہر کسے کو لیڈا نالج نہیں ہوندا. جیڑا نبی دے ذکر ہاتھ چک کے بولے خدا دی قسم انہوں فارج نہیں ہوندا. ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اس کی زبان سارا دن بولتے نہیں تھکتی، یہاں پہ آ کے چپکی مہر لگ جاتی ہے. اسے چاہیے دل ہی دل میں رب سے معافی مانگے. معافی مل گئی زبان کا تالا کھل جائے گا اور انشاءاللہ آواز بلند ہوگی. اور جس کا ہاتھ بلند ہو جائے زبان سے آواز بلند اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری ہو جائے، وہ سمجھ جائے آج مجھ پہ کائنات کا رب بھی راضی ہے، آمنہ کا لال بھی راضی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ابھی بھی آواز کم ہے. نعرہ رسالت. جو سمجھتا ہے نبی کی نگاہ میں بیٹھا ہوں آج ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے اونچا بولے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جشن عید میلاد النبی. میری ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ چشتی کو ساؤنڈ ہو، وزیر آباد ہو، نبی کا میلاد ہو، سبحان اللہ کی داد ہو، پھر دل کیسے نہ شاد ہو. میں 4 مصرے قاری صاحب جب تلاوت فرما رہے تھے تو میرے لب پہ آ رہے تھے. انہی سے
سے آغاز کر کے غوری صاحب نے جو مزہ دیا تھا مدینہ مدینہ کر کے، میں ابھی تازہ تازہ وہاں سے لوٹا ہوں، مدینہ پاک کے ذکر سے ہی آج طبیعت کیفیت بن گئی ہے، اسی ذکر سے انشاءاللہ نوکری کا آغاز کر کے میں اپنے ایوان میں پہلے ثنا خان کو دعوت دوں گا، پھر ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ احمد بھائی توجہ، ان مصروں سے نوکری کا آغاز کر رہا ہوں کہ میرے نبی کو تو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو تو زمانہ سلام کرتا ہے۔ پر 4 بندے مجھے دے دو جو گج بج کے سننے والے ہو، باقی بے شک خاموش رہیے گا۔ میرے نبی کو تو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو تو زمانہ سلام کرتا ہے۔ اگلے مصرے پہ ایک بھی بندہ چپ رہ جائے، ہاتھ نیچے رہ جائے، میں کعبہ چھوڑ دوں گا۔ شرط یہ ہے دل کے کان سے سننا ہے، پھر رات کی سب سے اونچی آواز نہ ہو تو پھر کہیے گا توجہ، میرے نبی کو تو زمانہ سلام کرتا ہے، مگر حسین تجھے تیرا نانا سلام کرتا ہے۔ میرے نبی کو تو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو تو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو تو زمانہ سلام کرتا ہے۔ یہ ہے وزیر آباد کا ذوق، میرے نبی کو تو زمانہ سلام کرتا ہے۔ جس تک یہ مصرع پہنچا ہے، صحن دل میں اترا ہے، مزہ آیا ہے، ذرا ہاتھ اٹھائے، ایک بار سبحان اللہ بھی سنا ہے۔ مہربانی توجہ، میرے نبی کو تو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو تو زمانہ سلام کرتا ہے، مگر حسین تجھے تیرا نانا سلام کرتا ہے۔ ہر یزید پہ ہر دور میں ہوگی لعنت، ہر یزید پہ ہر دور میں ہوگی لعنت، بالکل آہستہ چوتھا مصرع پیش کرنے لگا ہوں، بالکل آہستہ۔ اسلامی بھائی ایک تاریخ سب پہ بھاری، اب دیکھئے گا دائیں بائیں، نہ کوئی خاموش رہے گا، نہ کوئی ہاتھ نیچے رہے گا۔ جس کے سینے میں دل ہے اور دل میں کربلا کے قاری کا پیار ہے، اور جو سمجھ جائے کہ میں اس کے دل کی بات کر رہا ہوں، جتنا دل اونچا بولنے کو کرے، ہاتھ اٹھا کے اتنا اونچا سبحان اللہ کہیے گا۔ کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، مجبور ہو کے نہیں، اگر دل بولے تو میں آہستہ بولوں گا، سٹیج والے پنڈال والے مسرور ہو کے اتنا اونچا بولیے گا کہ کربلا کے قاری تک آواز جائے، نگاہ پڑ جائے، ہماری قبر اندر سے سونی بن جائے۔ ملتان کے ملتانی سون لوے سے زیادہ میٹھا مصرع روانہ کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ وزیر آباد میں میرے لفظوں کی قدر ہو رہی ہے۔ توجہ، میرے نبی کو تو زمانہ سلام کرتا ہے، آہستہ بولوں گا، ان کی آواز سنیے گا۔ میرے نبی کو تو زمانہ سلام کرتا ہے، مگر حسین تجھے تیرا نانا سلام کرتا ہے۔ ہر یزید پہ ہر دور میں ہوگی لعنت، مگر حسین تجھے تو ہر دیوانہ سلام کرتا ہے۔ مگر حسین تجھے تو ہر دیوانہ سلام کرتا ہے۔ میرا دل ہے یہیں پہ انتہائی محبت والے، انتہائی محبت کے عظیم سفیر، موت و مقام عزت باب، ایک ملاقات بڑی محبت و بڑی ملاقات بزم غوثیہ کے منتظم اعلیٰ جناب یوسف شاہ صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں اور اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں، اور میرے انتہائی کرم فرما روحانی پیشوا کشتہ عشق مصطفیٰ عظیم باپ کے عظیم بیٹے موت المقام عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت الحافظ پیر محمد کاشف چشتی قادری اویسی صاحب دامت برکاتہ عالیہ تشریف رکھتے ہیں، اور آغاز میں ہی جو انہوں نے چھیڑ دیا ہے اس سے چھڑ گیا ہوں۔ اب تڑپنا بھی آتا ہے اور تڑپانا بھی آتا ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا حضور پیر سید آل احمد شاہ صاحب سیدرہ شریف سے آپ ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں اور اس بابرکت محفل کو حسن دے رہے ہیں، ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہے ہیں۔ مدینہ کون کون جانا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں۔
قاری پیر محمد حنیف جماعتی صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرما ہوئے، آپ کو بھی اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ بھائی جعفر حسین قادری صاحب ایک جملہ بولیں گے جو اس وقت مجھ پر طاری ہے، اس جملے کو جعفر قادری صاحب شروع کریں گے اور اسی میں ہی میں مدینہ پاک کا ذکر جو میرے لب پر اب تک جاری ہے جب سے آیا ہوں وہ پیش کر کے میں پہلا اعلان کرتا ہوں۔ مدینہ یاد آتا ہے، 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 مدینہ یاد آتا ہے۔ اس دفعہ جب میں مدینہ طلولیہ ملتان سے ڈائریکٹ مدینہ پاک پہنچا، سرکار کی بارگاہ میں باب السلام سے داخل ہوا اور آقا حضور کی بارگاہ میں آج جانا سلام پیش کر کے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے جب باہر نکلا باب جبریل تک آیا نا تو 4 مصرے عطا ہو گئے۔ ادھر سے نگاہ گنبد خضرا پہ تھی، جو محسوس کیا وہ 4 مصروں میں لکھا پیش کر رہا ہوں۔ توجہ، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ ان کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے میں رو آیا ہوں، ان کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے میں رو آیا ہوں، رحمت سے ان کی گناہوں کو اپنے دھو آیا ہوں۔ باب السلام سے میں باب جبریل تک پہنچا، ایسے لگا کہ میں جنت سے ہو آیا ہوں۔ ایسے لگا کہ میں جنت سے ہو آیا ہوں۔ وہ عرض مدینہ ہے، وہ عرض مدینہ ہے، وہ طیبہ کی زمین ہے، وہ عرض مقدس ہے، وہ طیبہ کی زمین ہے۔ چٹھا صاحب یہ جملہ سنیے گا، وہ عرض مقدس ہے، وہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی وہی ہے، مالک جنت بھی وہی ہے۔ وہ عرض مقدس ہے، وہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی وہی ہے، مالک جنت بھی وہی ہے۔ 100 جان سے 100 بار لگا دے کوئی فتویٰ، 100 جان سے 100 بار لگا دے کوئی فتویٰ، جنت اگر اس سے بھی ہنسی ہے تو نہیں ہے۔ جنت اگر وہ عرض مقدس ہے، وہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی وہی ہے، مالک جنت بھی وہی ہے۔ 100 جان سے 100 بار لگا دے کوئی فتویٰ، 100 جان سے 100 بار لگا دے کوئی فتویٰ، ارے جنت اگر اس سے بھی ہنسی ہے تو نہیں ہے۔ استاد زمن شہباز سخن مولانا حسن فرماتے ہیں، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبرائیل سدرہ چھوڑ کر۔ اور جملہ سنیے، ایک جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایک جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایک جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار۔ ہاتھوں کو لگائیے گا لوگ، اگر ٹوٹ جائے ہاتھ اٹھا کے گج گج کے مدینہ پاک کی محبت میں سبحان اللہ کہیے گا۔ توجہ، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے
جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض جاؤں جنت میں مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض جاؤں جنت میں مدینہ چھوڑ کر۔ اور ایک جگہ مولانا حسن فرماتے ہیں، کیا خوب فرما گئے، اللہ پاک آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے عاشق آخر تک بیٹھے ہیں اس جملے کا مزہ لیں گے۔ فرماتے ہیں عجب رنگ بھر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تم کو گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ اور جس جملے کے لیے میں نے اس ذکر کا آغاز کیا وہ جملہ لب تک آ گیا، اور اسی کے ساتھ ہی میں اپنے ایوان میں پہلے نعت خان کی طرف پڑھ جاؤں گا۔ نصر بھائی جو اب تک نہیں بولا، نصر چٹھا صاحب اب دیکھے گا وہ کیسے بولتا کہ مدینہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، مدینہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ توجہ سب میری طرف رکھیں گے پھر مزہ آئے گا۔ مدینہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، 70,000 صبح 70,000 شام اس چوکھٹ پر سلامی کے لیے آتے ہیں، حاضری کے لیے آتے ہیں۔ جو ایک بار آئے قیامت تک پھر اس کی باری نہ آئے، جو ایک بار آئے قیامت تک پھر اس کی باری نہ آئے۔ الحاج محمد علی ظہوری کسوری فرماتے ہیں ایک بار فرشتے آؤندے ہیں تجھی بار اجازت نہیں ملتی، سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاتے ہیں، سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے ہیں۔ اور اتھے جانا کھیڑ مقدرہ دی، اتھے جانا کھیڑ مقدرہ دی، دھن دولت دیے بات نہیں، کئی دولت والے رہ جاندے، مسکین نظارے لہ جاندے۔ سرزمین حاصل پور میں 2009 میں ایک محفل چلی، ایک عمرے کے ٹکٹ کا اہتمام تھا، اعلان کیا گیا جس کا عمرے کا ٹکٹ نکلے گا اگر وہ موجود ہوا تو ٹکٹ ملے گا، ورنہ 3 بار اس کا نام اناؤنس ہوگا، موجود نہ ہوا تو ٹکٹ کینسل کر دیا جائے گا۔ اعلان کیا گیا، پرچی نکالی گئی، اعلان کیا گیا نسیم بی بی عورت کا ٹکٹ نکلے، ایک عورت کا ٹکٹ نکلیا جیدہ نام سی نسیم بی بی، ادا شوہر ادا میاں پھٹے پرانے کپڑے پہن آلا، سجی کما کے سجی کھان آلا، مٹی کی لات پر سارا دن مزدوری کر کے آن والا، دوڑتا آیا سدے کے آیا، آکے کہتا ہے میری بیوی دا ٹکٹ نکلے ہے، میری بیگم دا ٹکٹ نکلے ہے، میری کاروالی دا ٹکٹ نکلے ہے۔ روضے علمو کر کے کہتا ہے واہ مدینے والے ہیں، واہ مدینے والے ہیں، واہ مدینے والے ہیں، ساڑھے غریبوں کی ایڈا کرم، لوگوں ہار پان لگتے ان مبارکاں دین لگتے۔ اچانک عورتاں کے پنڈال جو آواز آئی جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے ہے، اور عورت پنڈال کوئی نہیں، ٹکٹ کینسل پریشان ہو گیا، رون لگ گیا، ان کے ہاتھ جوڑ کے کہتا میں کو انج نہ کرنا، ڈاٹے غریب ہیں، بڑے غریب ہیں، لیکن مدینہ ویکھن دی سکھ رکھنے ہیں، مدینہ ویکھن دی تڑپ رکھنے ہیں، انج نہ کرو کہ ساڑھے غریباں دے کرم ہو گیا ہے، ٹکٹ نکل آیا ہے، سانو جان دیو۔ لوگاں نے آکھا نہیں، اصول کے مطابق جدہ ٹکٹ نکلیا ہے موجود ہے ٹکٹ ملے گا، ورنہ نہیں، ٹکٹ کینسل کیا جائے۔ اور رو رو کے کہتا ہے میری سائیکل کھلوتی ہے، میں جلدی جانا، 5 منٹ وچ اپنی گھر والی اپنی بیگم نو لے آنا، مہربانی کرو انج نہ کرو۔ لوگوں نے کہا نہیں، اصول کے مطابق ٹکٹ کینسل کیا جائے گا۔ او دی بیگم دی پرچی، او دی بیوی دی پرچی، نسیم بی بی عورت دی پرچی اس ڈبے جو کھڑ کے باہر سیٹ دیتی گئی، پرچیاں دوبارہ ہلائیاں جا رہی ہیں، ایک ایک دے پیری دکھدا ہے۔ اور لوگوں میں غریب ہوں، ساڑھے دے انج نہ کرو، سامن مدینے جان دے، کسے نے نہیں سنے۔
وزیرآباد والوں ایک گل پیش کر کے دسنا ہے چاہنا جدی کوئی نہ سنے ہوتی مدینے والا سنتا جدی کوئی نہ سنے نا ہوتی مدینے والا سنتا جے وہ غریب جدی بیوی دا ٹکٹ کٹ کے ساتھ گیا روزے وال منہ کر کے کہندا ہے سونے تیرے در پہ آنا چاہتے ہیں اے نہیں پہ سن دے سونے تو ہی سن لے اے نہیں پہ سن دے سونے تو ہی سن لے ہلائیاں جا رہی ہیں ہلائیاں جا رہی ہیں ہلائیاں جا رہی ہیں کیمرے والے بھائی میں روزانہ مووی میں آتا ہوں اب ذرا کیمرہ گھما کے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ آواز کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیجئے گا مجھے دعویٰ ہے اب جو آواز بلند ہوگی وہ اب تک نہیں بلند ہوئی ہوگی توجہ ہزارہ پرچیاں ہلائیاں جا رہی ہیں ہزارہ پرچیاں کو جدوں پرچی اٹھائی گئی نا جدوں پرچی اٹھائی گئی نا مزے دی گل کے اس سے بھی نکل آئی پرچیاں جدوں پرچی اٹھائی گئی اس سے بھی نکل آئی لوگوں نے کیا کمال ہو گیا وہ تواڈے تے اتنا کرم سرکار دا پہلے تیری بیوی دی پرچی نکلی کٹ کے سٹ دیتی گئی وہ تو تیری نکل آئی خیر تے ہے کی وجہ تواڈا عمل کیے رو کے کہندے ہیں اور تے کوئی عمل نہیں 4 سال ہو گئے 4 سال پہلے میری بیوی تے میں اسی بیٹھ کے آپس سے گلاں کر رہے تھے اسی آکھیا کہ کدی اسی بھی مدینے جاواں گے سجی کما کے سجی کھا لینے کدی اسی بھی مدینے جاواں گے میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچیاں نے آکھا ابا امی اگر آپاں ایک ٹائم دی روٹی چھٹ دئیے نا وہ تا پیسہ جوڑ دے رہی ہے ایک وقت ایسا آ جائے گا جدوں مدینے ٹر جائیں گے 4 سال ہو گئے میں میری بیوی تے میرے بچیاں نے مدینہ ویکھن واسطے ایک ٹائم دی روٹی چھٹی وہ دے پیسے جوڑے اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ ایک بندہ مدینے جا سکتا ہے اگر دوسرے دا سبب بانی گیا سی تو ساں کیوں روکیا لوگاں دی دھار نکل گئی کسی نے 500 دیتا کسی نے 1000 دیتا کسی نے 2000 دیتا وہ 4 سال روٹی چھٹی میرے آقا نے کرم نہ کیتا اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا چارے جی تالا مار کے حضور دی بارگاہ چ پہنچ گئے اوتھے جانا کھیڑ مقدرہ دی دھن دولت دی یہ بات نہیں کئی دولت والے رہ جاندے مسکین نظارے لے جاندے آخری 4 مصرے جو لب تک آ چکے ہیں آ چکے ہیں لوٹا نہیں سکتا بڑے پیارے مصرے ہیں اور مجھے نام پیش کر دیا گیا ہے فوراً ہی اپنے ایوان میں مجھے ان کو صدا دینا ہے توجہ کیجئے گا فیض پاتا ہے زمانہ میرے آقا کے نوکر سے فیض پاتا ہے زمانہ میرے آقا کے نوکر سے سرکے پشتہ آج چوکدہ روزہ تلی یہ رکھی بیٹھے روزے دارو اللہ نبی دے پیارو نبی دا ذکر جاری ہے سبحان اللہ کہہ کے چوکدہ روزہ افطار کر لو مہربانی کرو ہاتھ اٹھا کے اچھی بولو سبحان اللہ پاک سے واپس لوٹتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے مجھے تو ابھی 3 دن ہوئے ہیں اور مسافر بھی ہوں دعا کرتا ہوں جو سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے موت بعد میں آئے نبی کا دیدار پہلے نصیب ہو جائے فیض پاتا ہے زمانہ میرے آقا کے نوکر سے فیض پاتا ہے زمانہ میرے آقا کے نوکر سے مزہ پوچھو مدینے کا مدینے کے گداگر سے مزہ پوچھو مدینے کا مدینے کے گداگر سے طواف گنبد خضرا بھی کرتا ہے تو جھک جھک کے یہ آخری مصرع ہے طواف گنبد خضرا بھی کرتا ہے تو جھک جھک کے طواف گنبد خضرا بھی کرتا ہے تو جھک جھک کے طواف گنبد خضرا بھی کرتا ہے تو جھک جھک کے چوتھا مصرع روانہ کرنے لگا ہوں آخری بندے تک ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کرتے ہوئے جو چاہتا ہے اٹھ کے جاؤں زمین کا ذرہ ذرہ بھی سلام کرے جتنی طاقت ہے قربان کر کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا توجہ فیض پاتا ہے زمانہ میرے آقا کے نوکر سے مزہ پوچھو مدینے کا مدینے کے گداگر سے ارے مزہ پوچھو مدینے کا مدینے کے گداگر سے
مزہ پوچھو مدینے کا، مدینے کے قطاگر سے طواف گنبد خضرا بھی کرتا ہے تو جھک جھک کے ادب سیکھے کوئی یارو مدینے کے کبوتر سے، ادب سیکھے کوئی یارو مدینے کے کبوتر سے۔ تشریف لاتے ہیں میرے عوام میں پہلے سے خان آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا حضور پیر سید جواد حسن شاہ صاحب، آپ تشریف لائیں آقا نعمت کی بارگاہ میں، اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے نانا کی بارگاہ میں نوکری پیش فرمائیں جناب سید جواد حسن شاہ صاحب۔